آخر امریکہ ایسا کیوں چاہتا ہے کہ کوئی بھی ملک اتنا طاقتور نہ ہو کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور وہ کسی ملک کو اتنا کمزور بھی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کہیں کولیپس ہی نہ کر جائے؟ امریکہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو خود کو عالمی پولیس مین سمجھتا ہے، اور ہر معاملے میں وہ خود کو جھونک دیتا ہے، ہر جنگ کا حصہ بن جاتا ہے اور ہر معاملے میں خود کو ایک پارٹنر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن ہر صورت اس کے کنٹرول میں رہے۔ دراصل امریکہ نے یہ اسٹریٹجی دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی بنا لی تھی کہ ایسا گلوبل بیلنس آف پاور ہونا چاہیے کہ کسی بھی ملک کو مکمل طور پر تباہ نہیں کرنا بلکہ اس کو کمزور کرنا ہے تاکہ وہ ہمیشہ امریکہ پر ڈیپینڈنٹ رہے۔ تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو بہت ساری ایپیسوڈز ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں امریکہ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک عالمی پولیس مین ہے۔ امریکہ نے عراق پر مہلک ہتھیاروں کا الزام لگایا اور وہاں اٹیک کر دیا، صدام حسین کو پھانسی دی گئی، لیکن وہاں کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ لیکن عراق کو اس قدر کمزور کر دیا گیا کہ اب وہاں صرف اور صرف خانہ جنگی ہوتی ہے اور عراق دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح افغانستان میں دہشت گردی کے نام پر ایک ایسی جنگ کا آغاز کیا گیا جو 20 سال تک رہی اور وہاں امریکہ پوری طاقت کے ساتھ موجود رہا، لیکن آج بھی طالبان وہیں کے وہیں ہیں۔ اور لیبیا میں ایسی خانہ جنگی کروائی گئی کہ وہاں سے معمر قذافی کا تختہ الٹ دیا گیا اور مخالف طاقتوں کو حکومت بنا کے دی گئی، لیکن لیبیا میں آج بھی خانہ جنگی جاری ہے اور وہاں کسی قسم کا کوئی بھی طاقت کا توازن نہیں ہے۔ اسی طرح شام میں بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا گیا، اس کی مخالف قوتوں کو سیاسی طاقت دی گئی، لیکن شام کی جو طاقتور معیشت تھی آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہی۔ مڈل ایسٹ کی بات کی جائے تو امریکہ نے ایران اور سعودی عرب کو ہمیشہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کیے رکھا۔ ایران کو پابندیوں کے ذریعے دبایا اور سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیلز کی، اس کو اسلحہ بیچا اور اس طرح ایسا بیلنس آف پاور رکھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے ہمیشہ خطرہ محسوس کرتے رہے۔ جنوبی ایشیا میں انڈیا اور پاکستان دو ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن امریکہ نے ہمیشہ یہ کیا کہ انڈیا کو اسٹریٹجک پارٹنر بنایا اور پاکستان کو اہم اتحادی قرار دیا۔ خطے میں ہمیشہ عدم استحکام کی پالیسی رکھی تاکہ دونوں ممالک ہر معاملے میں ہمیشہ امریکہ کی طرف ہی دیکھیں۔ افریقہ میں امریکہ کی پالیسی بالکل ہی الگ تھلگ ہوتی ہے، جیسے کانگو، سوڈان، مالی، یہ وہ ممالک ہیں جہاں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ آزادانہ اپنی پالیسیاں نہ بنا سکیں اور وہاں کے وسائل ہمیشہ امریکہ کے کنٹرول میں رہیں۔ اسی طرح لاطینی امریکہ میں دیکھیں تو چلی، وینزویلا، کیوبا، یہ ایسے ممالک ہیں جہاں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی قسم کا سوشلسٹ نظریہ وہاں پروان نہ چڑھے تاکہ امریکہ کی اجارہ داری ہمیشہ قائم رہے۔ امریکہ کا اس وقت دفاعی بجٹ 800 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اور یہ سارا کا سارا دفاعی بجٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں اسلحہ خریدا جاتا ہے یا اسلحے کی بھرمار ہوتی ہے، نہیں، بلکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس بجٹ میں سے کچھ اخراجات ایسے ممالک پہ کیے جائیں جہاں عدم استحکام پیدا کیا جا سکے اور ان ممالک کو لڑا کے اسلحہ بیچا جا سکے اور امریکہ کی دکانداری چلتی رہے۔ دراصل امریکہ نے سوچ رکھا ہے کہ دنیا میں جب تک کشیدگی برقرار رہے گی اس کی بالادستی بھی رہے گی اور اس کی دکانداری بھی چلتی رہے گی، اس لیے امریکہ ہر جنگ میں خود کو جھونک دیتا ہے، ہر لڑائی کا حصہ بن جاتا ہے، ہر عالمی معاملے میں خود کو ایک پارٹی ڈکلیئر کر دیتا ہے، پھر ایک ایسی پالیسی، ایسا سیز فائر یا ایسا ایگریمنٹ سامنے آتا ہے جس میں صرف اور صرف امریکہ کو فائدہ ہوتا ہے اور لڑنے والی طاقتیں ہمیشہ کے لیے نقصان میں چلی جاتی ہیں۔ اور اس کی ریسنٹ ایگزامپل آپ کو ایران اور اسرائیل کے معاملے کی ملے گی کہ جہاں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا، ایران پر بمباری بھی کی اور اس کے بعد سیز فائر بھی کروا دیا اور خود کو عالمی چیمپئن بھی منوا لیا۔ اور اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسرائیل امریکہ سے اسلحہ خریدے گا اور ایران اقتصادی معاشی طور پر کمزور ہو جائے گا اور پھر امریکہ کی طرف دیکھے گا یا عالمی مالیاتی اداروں سے مدد طلب کرے گا۔ اور یہی امریکہ کی واحد پالیسی ہے جو دنیا کو ہمیشہ عدم استحکام کا شکار رکھتی ہے۔ کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں طاقت کا توازن قائم ہو، یا دنیا میں کوئی بھی دو مخالف طاقتیں ایسی نہیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے پرسکون ہو جائیں۔ اور یہی امریکہ کی ایسی پالیسی ہے جس سے اس نے اربوں ڈالرز کا اسلحہ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب، UAE اور قطر کو بیچا اور وہی اسلحہ اسرائیل کو بیچا اور اس کے بعد ایران کی طرف آ گیا تاکہ ایران کو بھی اقتصادی معاشی طور پر کمزور کیا جا سکے۔ اب پورے سینیریو پر اگر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے کا سارا فائدہ امریکہ کو ہوا، امریکہ کا اسلحہ سیل ہوا، امریکہ کی نمبرداری قائم ہوگی اور باقی ممالک کمزور ہو گئے۔ اب یہ باقی دنیا کو سوچنا چاہیے کہ ہر معاملے میں کودنے والا، ہر جنگ میں خود کو جھونکنے والا ملک کس طرح دنیا میں امن لا سکتا ہے۔ اب پورے حالات پر اگر نظر ڈالیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے ممالک امریکہ کے سامنے کیوں کمزور ہیں، کیوں ایسا بیلنس آف پاور نہیں کریٹ کیا جا سکا جہاں سے امریکہ کو اس سسٹم سے یا اس عالمی منظرنامے سے ایک سائڈ پہ کیا جا سکے۔ ہر ملک کو اپنی خود مختاری کا خود احساس کرنا ہوگا کہ
کہ وہ اپنا دفاع خود مضبوط کرے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں خود آگے آئے اور عالمی تعلقات میں اس قدر خود کو بہتر کرے کہ اس کو امریکہ کی ضرورت نہ پڑے۔